پروگرام صبح سے چل رہا تھا، جشن آزادی کے تعلق سے یہ اب اختتام پذیر ہوا، یعنی مکمل ہو گیا ہے، اور الحمدللہ جامعہ کے سبھی بچوں نے اپنے پروگرام کو بخوبی انجام دیا ہے اور بہت بہتر طریقے سے اس کو پیش کیا ہے۔ جیسی ہمیں امید تھی بچوں سے، الحمدللہ اس سے بھی بہتر پرفارمنس کیا ہے بچوں نے، اور میں آئندہ بھی بچوں سے یہی امید کروں گا کہ وہ محنتوں کو کر کے اور خوب مجاہدہ کر کے اپنے جامعہ کے، اپنے والدین کے اور اپنے اساتذہ اکرام کا نام روشن کریں۔ بچوں، پروگرام تو ختم ہو گیا ہے، لیکن 2-3 منٹ کی چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں۔ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ پہلے بھی مسلمان اس کے حکمران تھے، 800 سال حکومت کی ہے۔ یہ لال قلعہ، تاج محل، قطب مینار، دلی کی جامع مسجد ہے، اور جتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں ہندوستان کے اندر، یہ تمام مسلمانوں نے دی ہے۔ سمجھے نہیں آپ؟ اور پھر انگریزوں نے اس پہ قبضہ کر لیا دھوکے سے، اور اس کے بعد مسلمانوں سے جو ہے ملک چھن گیا، بادشاہت گئی۔ تو پھر مسلمانوں نے جب دیکھا انگریز ظلم کرنے لگا تو کھڑے ہو گئے اور اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، قانون بدلا ہے، لیکن گوروں سے، گورے ناگ سے زیادہ خطرناک کالا ناگ ہوتا ہے نا؟ گوروں نے اتنا ظلم نہیں کیا جتنا کالے ناگ اب کر رہے ہیں۔ آپ اچھی طرح سمجھدار ہیں، قانون اور سویدھان کو بدلا جا رہا ہے، ہمارے کابرین کے سلیبس میں سے نام نکالے جا رہے ہیں، چیپٹر ختم کیے جا رہے ہیں جو ہندی انگلش اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے نام کو، ٹیپو سلطان کے اتہاس کو، بہادر شاہ ظفر کے اتہاس کو، ان تمام اتہاس کو مٹا دیا گیا۔ تو پھر جب ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے کابرین نے قربانیاں دی؟ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اپنی تاریخ کو پڑھیں، مدارس کی لائن میں آ کر یا اس طریقے کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھاگ لیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کی تاریخ کو دہرائیں اور ان کو یاد کریں۔ ابھی جیسے بتایا کیا کہ ٹیپو سلطان اور جو ہے بہادر شاہ ظفر، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبدالکلام آزاد، ان تمام نے قربانیاں دی اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ سمجھا نہیں؟ بہادر شاہ ظفر نے اپنے 11 بیٹوں کی قربانیاں دی تھی، شہید، اور تشتری میں رکھ کے سامنے کر دیا گیا تھا یہ رہے۔ پھر بھی کہا کہ اگر اور بھی بچے ہوتے اس ملک کی خاطر قربانی میں اپنے بچوں کی دے دیتا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی اسی بنا پر رکھی گئی کہ ہم یہاں سے جیسے آپ بچے نوجوانوں کو تیار کریں گے جنگ کے لیے اور بچوں کو دین سکھائیں گے، اور یہ بچے بڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، جیسے آج علماء کرام کر رہے ہیں۔ آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں اس ملک کو برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام اور ملک کے کچھ سنجیدہ آدمی، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی اس ملک کو بچانے کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ حکومت سے بھی، عوام سے بھی، نفرتی جو تتو ہے، طاقتیں ہیں، ان سے بھی لڑ رہے ہیں اس ملک کی بقا کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہاں بیٹھ کر یہی عہد لینا ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم زندہ ہیں، اس ملک کی حفاظت کریں گے، اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے مدارس کی، مساجد کی، دینی درسگاہوں کی، شریعت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا؟ تو بھائی یہ ملک سب کا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، سبھی کا وطن ہے بچا لو اسے۔ تو نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ سب کا وطن ہے، اس کو بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے جامعہ کو، ہمارے مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازیں، اور دعا کریں، اب دعا ہوگی اللہ تعالی ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھیں۔ آج جگہ جگہ پر دنگے اور فساد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا اور دبایا جا رہا ہے، ان کے اتہاس کو مٹایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے، آپ معصوم بچوں سے ہمیں چھوٹی سی ایک کرن کی امید جاگ رہی ہے کہ
کہ آپ بڑے ہو کر ہماری تاریخ، اکابرین کی تاریخ کو دہرائیں گے اور اپنے اکابرین کے اتہاس کو یاد رکھیں گے. یہ آپ سے ہمیں امید ہے، اس اتہاس کو مٹنے نہیں دینا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام بچے اب دعا کریں، بستی کے بڑے بھی چھوٹے جتنے یہاں پر حاضرین بیٹھے ہیں، آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ریلی میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میں تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد.